جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کی محفل کے صدر محترم، معزز علماء کرام اور علاقۂ مراٹھواڑ کی عظیم علمی دینی شخصیت امیر شریعت حضرت مولانا محمد مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اس محفل کے اور اس ادارے کے روح رواں مولانا عبدالشکور صاحب جامعی اور دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں سارے لوگ اپنی حقیقت کو بھول چکے تھے، اور اس موقع پر کوئی بھی ماہر یہ کہنے پر مجبور ہو سکتا تھا کہ آسمان سے آنے والی پہلی وحی انسانوں کو انسان بنانے کی کچھ ہدایات کے سلسلے میں آتی، لیکن پہلی آسمانی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے۔ یقیناً علم کا دیا سب سے پہلے ہمارے گھر میں جلا، اور علم کی فضیلت و اہمیت، اس کے مقام و مرتبے کو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ آقا مدنی مسجد نبوی میں موجود ہے، اور آپ کی موجودگی میں کئی حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ایک حلقہ ذکر کا لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ذاکرین کو، تو ذاکرین کے حلقے میں آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ آپ تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں سیکھنے سکھانے والی محفل لگی ہوئی تھی، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا انما انا بعثت معلما، میں بھی استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کو ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور بے شمار جگہوں پر اس کی فضیلت آپ نے الگ الگ انداز میں ارشاد فرمائی۔ لیکن افسوس، آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمارا تعلیمی گراف، تعلیمی معیار بہت پست اور نیچے ہے۔ جس قوم کی بنیاد علم پر رکھی گئی تھی، وہ قوم علم میں آہستہ آہستہ پچھڑتی گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ صبح و شام، محلے و بستی، گاؤں اور دیہات، ہر جگہ مسلمان اپنے مزاج اور رویے کی وجہ سے لوگوں کے لیے بدنما دھبے کی طرح ہو گیا، جیسے حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ گھروں کے سامنے لمبے لمبے چبوترے اور سب سے زیادہ تنگ مسلمانوں کی گلیاں، مسلمانوں کی آبادیوں میں گندگی اور مسلمانوں کی آبادیوں میں صبح شام کا ڈسٹرب نظام، یہ سب علم کی کمی اور سمجھداری کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ علم جب آتا ہے تو اپنے ساتھ سمجھداری لے آتا ہے، متانت اور ادب و سلیقہ لے کر آتا ہے۔ جب علم سے آدمی کورا ہوتا ہے تو بے ادبی کا شکار ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھ کر علم کی دولت سے سرفراز کیا، اور قرآن پاک نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کے جانثار صحابہ کو ادب سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو نبی کے قدم سے آگے قدم نہ بنانا، اور کہیں کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم، اے صحابہ یاد رکھو نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا، ولا تجہر بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دیکھو اپنے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے کسی کو اپنے نبی کو ویسے پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو تمہارے اعمال ویسے ختم ہو جائیں گے جیسے موبائل میں سے بیلنس ختم ہو جاتا ہے، تمہارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ادب، یہ سلیقہ علم کے آنے کے بعد آتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر علم کی شمع جلائی اور ہر موڑ پر علم کی اہمیت کو واضح کیا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بچہ موجود ہے، آپ اسے علم دیتے ہوئے فرماتے کل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھا، اپنے سامنے سے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے۔ آپ بچے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہائے افسوس، ہمارے گھر میں ہماری بستی میں بچے موجود ہیں، ابا کو فکر نہیں ہے اس بچے کو علم کے دینے کی، اس کے تربیت کی کرنے کی۔ صرف علم کا دینا ناکافی ہے، علم کے ساتھ تربیت کا دینا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عبدالشکور صاحب جامعی کو کہ وہ ایسے ادارے مثالی چلا رہے ہیں جس میں علم کی ساتھ ساتھ تربیت کا ایک اعلیٰ نظام موجود ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں ایک بھاگتا ہوا بچہ آیا اور الٹے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور صحابہ سے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ کبھی اپنے علم کے ہونے کے باوجود، آنکھوں سے منظر کے نظر آنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم۔ یہ صحابہ کی عاجزی و انکساری اور ان کی اعلیٰ ضربی کی نشانی تھی کہ وہ حضور کے بارے میں کہتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ بچے کا ہاتھ ہے یا کس کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے۔ نبی کے برتن میں شیطان بچے کے راستے سے کھانے کی غلط بنیاد ڈالنے کی غلط کوشش کر رہا ہے، اور آقا نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج ہمارے گھر میں ننھے بچے موجود ہیں، لیکن ان بچوں کو علم دینے کی نہ ابا کو فکر، نہ اماں کو فکر، نہ چچا کو فکر، نہ دادا کو فکر۔ بیٹی کس رخ پر جا رہی ہے، بلکہ افسوس ہے ہم سب کے لیے کہ جعلی کے کپڑے ننھے بچوں کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بچی تو ننھی ہے، اس کو جعلی کے کپڑے پہنانے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور برتھ ڈے پر نانا بھی وہ کپڑے لاتے ہیں جو نیم برہنہ ہوتے ہیں۔ ماہرین نے لکھا ہے 0 سے لے کر 5 سال کی عمر تک بچی اور بچہ وہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے جو 60 سال کی عمر میں بھی نہیں سیکھ پاتا۔ ہمارا بچہ بچپن ہی میں ہم سب اس کو سکھا دے رہے اور بعد میں اس کے گمراہی کی راہ پر چلنے پر رو رہے ہیں۔ یہ رونا بیکار ہے، چونکہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو عظیم پیغام ہم کو دیا تھا، ہم اس کو حق کے ساتھ قبول نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں یہ سارا حال ہوا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ کے نام کے بغیر علم ہوگا تو بچہ ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، انجینئر بنے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے نام پر دھبا ہوگا، اور اگر مسلمان ہوگا تو مسلمانوں کا نام بلند کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی اور بہت ساری کتابیں لکھی، مسجد نبوی میں بخاری کا درس دیا، اور رب ذوالجلال نے ایک تربیت کرنے والے سچے باپ کے بیٹے کو جنت البقیع عطا فرمایا۔ آج حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔
اپنی آپ بیتی میں اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بچپن میں میرے ابو نے میری ایسی تربیت کی، مجھے ایسا علم سکھایا کہ میں نے ایسا باپ نہیں دیکھا۔ میں نے میرے ابو کو دیکھا، سردی کڑاکے کی تھی، سخت سردی کے زمانے میں یوپی کی سردی میں انگلیاں محسوس نہیں ہوتی، میں لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ ابو نے پوچھا زکریا اٹھو، تم نے دروازہ لگایا تو بسم اللہ کہہ کر لگایا یا بغیر بسم اللہ کے لگایا؟ ابو کی تربیت تھی، میں جھوٹ بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا ابو بغیر بسم اللہ کے لگایا۔ کہا اٹھو اٹھو، دوبارہ پورا دروازہ کھولو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ لگاؤ۔ حضرت لکھتے ہیں کہ سردی کی سختی کی وجہ سے لحاف کے اوڑھنے کے بعد گرمی آ گئی تھی، اب لحاف ہٹا کر دوبارہ جانا بہت دشوار تھا، لیکن ابا کا آرڈر تھا، اٹھا، دروازہ پورا کھولا، بسم اللہ کہہ کر دروازہ لگایا۔ خدا کی قسم پھر زندگی بھر کبھی بغیر بسم اللہ کے دروازہ نہیں لگایا۔ جب باپ تربیت کرنے پر آتا ہے، سچا علم بچوں کو دینے پر آتا ہے، تو ماحول گھر میں بھی ایسا سازگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی سچی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زمانے کے حوالے کر دیتے ہیں، خدا کے لیے ذرا خوف کھائیں کہ محلے کا ماحول، کالج اسکول کا ماحول اور ہمارے گلی کا ماحول اتنا زہریلا ہے کہ ہم اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے بچے کو، لڑکے کو بھی لڑکی کی طرح اعتکاف میں بٹھانے اور گھر میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں علم سے جڑے ہوئے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ دن بدن ٹریکٹر اور اسکوٹر کا پہیہ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارا سماجی نظام۔ لڑکی خوب اچھا پڑھ رہی ہے، وہ بہت اچھے نمبرات لے کر آ رہی ہے، اور لڑکا یا تو فیل ہو رہا ہے یا بہت معمولی ڈگری لے کر پاس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ریزیوم جب آ رہا ہے تو اس کے لائق لڑکا نہیں ہے۔ وہ لڑکی اپنی ڈگری کے لیول کا لڑکا نہیں پاتی تو وہ پھر کسی اور کا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اسی شہر کی ایسی دردناک کہانیاں ہیں جو سنائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہماری بیٹی کوالیفائیڈ ہوتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے قوم کا نام روشن کرنے کا مقام آتا ہے، تو وہی بیٹی سماج کے نکمے نوجوانوں کو دیکھ کر کسی اور راہ پر چل پڑتی ہے۔ اس لیے باپ و دادا، چچا اور نانا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی حفاظت کریں بیٹیوں سے زیادہ، چونکہ وہ بیٹا دن بدن سماج کے حوالے ہو کر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ذہین ہے، یہ فتین ہے، اس کے اندر ہوشیاری موجود ہے، لیکن وہ ہوشیاری کسی اور جگہ لٹ رہی ہے۔ آج ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت میں بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے نگر پالیکا کا ملازم بیج ڈالنے والا، کھدائی کرنے والا، مٹی ڈالنے والا، تینوں ملازم نگر پالیکا کی جانب سے، کارپوریشن کی جانب سے باجی پورے میں آ جائیں۔ گڑھا کھودنے والا آیا، گڑھا بند کرنے والا آیا، لیکن بیج ڈالنے والا نہیں آیا، تو بتائیے کیا باجی پورے میں کارپوریشن کی شجرکاری کی مہم کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ گڑھا کھودا گیا، گڑھا بند کیا گیا، بیج ڈالا نہیں گیا۔ پیرنٹس، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ماموں اور چچا کا مقام بھی اپنے بچوں کے لیے بیج ڈالنے والے اس ملازم کی طرح ہے۔ یہ کنٹینیو ایبسنٹ ہے، اس لیے بچے کا ناکام ہونا بھی آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سب کے سب بیٹیوں کی بھی فکر کریں۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالشکور صاحب لڑکیوں کے لیے جہاں ایک بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں، وہ دور تھے، اب قلب شہر میں ایک بہترین نظام آ رہا ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے باپ کے لیے جس کی دو بیٹیاں موجود ہو، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آقا مدنی نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائے، تو کل قیامت کے دن وہ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا باپ آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے قریب قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہے۔ بشارت ہے بیٹی والوں کے لیے کہ حضور کا قرب نصیب ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس لیے بیٹیوں کی اور بیٹوں کی دونوں کی تربیت کرنا ہم سب کے لیے وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اس
ادارے سے جو یہاں قائم ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علم ایک اکائی ہے، علم ایک یونٹ ہے، اس کی کبھی تقسیم نہیں ہوتی۔ ہم نے غلطی کی دین کا علم اور دنیا کا علم کہہ کر۔ علم پورا کا پورا ایک ہے، نیت اگر غلط ہوگی تو علم خراب ہوگا، نیت اگر اچھی ہوگی تو ڈاکٹری کا علم بھی کامیابی کا علم ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے الاشباہ والنظائر میں الامور بالمقاصد، کوئی آدمی کپڑے کا گٹھا لے کر آتا ہے اور وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر اپنے کپڑے کا گٹھا کھولتا ہے، اس کا مقصود اپنے کپڑے کا تعارف کرانا ہے، تو یاد رکھیے فقہا نے لکھا کہ اس کا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی گناہ ہے۔ ارادے کے بدل جانے سے عمل بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بنتا ہے اور انجینئر اور ڈاکٹر بننے میں اس کا ارادہ خدا کی رضا کو پانا ہے اور قوم و ملت کی خدمت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو عالم و حافظ بننے کی طرح یہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا بھی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اور انجینئر بننا بری چیز نہیں، ڈاکٹر اور انجینئر دنیا کمانے کے لیے بننا غلط ہے۔ اگر کوئی عالم اور حافظ بنتا ہے دنیا کمانے کے لیے تو اس ڈاکٹر اور اس انجینئر اور اس عالم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کا علم اور دین کا علم دونوں کی تقسیم غلط ہے، اس تقسیم سے ہم ناکام ہو گئے۔ سارا علم اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ علم جو کل اللہ کی عدالت میں، اللہ کی کلاس میں جس کے طالب علم حضرت آدم تھے، فرشتے تھے اور مردود شیطان تھا، رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو علم کی بنیاد پر مقام عالی عطا فرمایا، سب کو سجدہ کرنے لگایا، فسجدوا الا ابلیس، لیکن ابلیس گھمنڈ و غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ، اور آج تک وہ گیٹ آؤٹ ہے۔ جو نافرمانی و اطاعت نہیں کرے گا کلاس سے گیٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ شیطان آج تک گیٹ آؤٹ ہے اور گیٹ آؤٹ رہے گا۔ جنت ہمارے ابا کا گھر ہے، کل ایک دن آئے گا ہم اپنے ابا کے گھر میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ابا کے گھر میں جانے کے لیے ابا والا علم سیکھنا پڑے گا، ابا والے علم کی ترویج و اشاعت میں اپنے آپ کو لگانا کھپانا پڑے گا، شادی عقیقے اور رسم کے خرچے بچانے پڑیں گے، اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنانا پڑے گا جس ڈبے میں بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ جمع کرنا ہوگا، شادیوں کے اور خرافات کے خرچے بچا کر بچوں کے لیے گلیوں میں لائبریریاں قائم کرنی ہوں گی۔ آپ سب غیر مسلم علاقے میں جائیے، جگہ جگہ ابیاسیکا قائم ہے، سکون و وقار کے ساتھ بچے مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو قوم فاتح ہوتی ہے وہ اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی اونچے عزائم کے ساتھ سفر کرتی ہے، جو قوم مظلوم ہوتی ہے وہ قوم خرافات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلوں کا حال ہم خوب جانتے ہیں، اس لیے صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ہم کو اس محفل میں عزم و ارادہ ہمارے اکابرین کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب کے سب اپنے محلوں کے نظام کو بھی علمی اور تعلیمی ماحول بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ پان ٹپریاں، ہوٹلیں اور یہ سب کم سے کم کریں گے اور لائبریریوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ہمارے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے تھے اور دوسری جگہ کھانے کے لیے جاتے تھے، اب لوگ ہمارے پاس کھانے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے بچے ان کی لائبریریوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ معاملہ بدل گیا، الٹا ہو گیا۔ اس لیے کل ہم حکمراں اس لیے تھے کہ وہ نظام ہمارے پاس تھا، آج وہ حکمراں اس لیے ہے کہ ہمارا وہ نظام ان کے پاس چلے گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔